بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ طاعون کی بیماری میں یہ سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے نہ ملے ورنہ آپ کو بیماری آئے گی، تو ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ شاید مرض متعدی ہوتا ہے، تو حالانکہ کچھ احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرض متعدی نہیں ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ احادیث مبارکہ میں بالکل یہ ثابت ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف مسلم کی حدیث ہے متفق علیہ کہ لا عدوہ، حضور فرماتے ہیں مرض کا تعدیٰ نہیں ہے، مرض ایک سے اڑ کر دوسرے کو لگتی نہیں ہے، خود سے اڑ کر لگتی نہیں ہے، حدیث مبارکہ میں ہے۔ پورا حدیث اس طرح ہے کہ لا عدوہ ولا حامتا ولا طیرتا ولا سفرا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ نہ جو ہے وہ مرض متعدی ہوتا ہے، نہ بدشگونی ہے، نہ جو ہے وہ جو الو کو منحوس سمجھا جاتا ہے، کسی گھر پر الو آ کے بیٹھ گیا تو منحوسیت لے کر آئے، اس طرح کی بات اسلام کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سفر کے مہینے میں جو کہتے ہیں بلائی نازل ہوتی ہے، وبائی نازل ہوتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے، فلہذا مرض کے تعدیٰ کی نفی کے بارے میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ مرض خود سے اڑ کر کسی اور بندے کو نہیں لگتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، ایک مجذوم شخص جس کو کوڑ کی بیماری تھی، جس سے لوگ دور رہتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، ہمیں بیماری لگ جائے گی، اللہ کے نبی خود ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک ہی برتن میں فرماتے ہیں کھاؤ، اس کے ساتھ خود بھی کھانا کھاتے ہیں، فرماتے کل ثقتم باللہ وتوکل علیہ، اللہ پر توکل کرو، اللہ پر اعتماد کر کے کھانا کھاؤ۔ تو حضور خود جو ہے وہ اس مریض کے ساتھ، مجذوم کے ساتھ، اس کوڑ کی بیماری والے کے ساتھ مبارک جو ہے وہ کھانا تناول فرماتے ہیں، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کا اور اعتماد کا درس بھی جو ہے وہ دیتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے کہ مرض خود سے اڑ کر کسی بندے کو نہیں لگتا۔ یہاں پر ہے نا لا عدوہ، مرض کا اڑ کر لگ رہا، خود سے مرض اڑ کر نہیں لگتا ہے۔ لیکن ہم جو ظاہراً ابھی سائنس میں ہم دیکھتے ہیں، طبابت میں ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان بیمار ہوتا ہے، ایک انسان میں کوئی تکلیف ہوتا ہے، اس کے ساتھ دوسرا بندہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے، میاں بیوی سے انتقال ہوتا ہے بیماری کا، بچوں کو انتقال ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ عقیدہ کو ٹھیک رکھنا چاہیے۔ کسی بندے کا عقیدہ اگر قوی ہے، ایمان اگر قوی ہے، توکل والا ہے، ہمارے ایسے الحمدللہ بزرگ بھی حیات ہے، اللہ پر ان کا کامل یقین ہوتا ہے، ان کو بیماری لگتی بھی نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں کا عقیدہ کمزور ہے، یقین کمزور ہے، اس کو عقیدہ اپنانا چاہیے کہ یہ جو بیماری اس سے آپ کہتے ہیں ہمیں لگی ہے، یہ بھی رب کریم کے اذن سے لگی ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہوتا، مشیت نہ ہوتا، اس بیماری میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ خود سے اڑ کر تمہارے جسم کو لگ جائے۔ وہ اگر تمہیں لگ بھی گیا تو رب کی اذن سے، رب کے امر سے تمہیں لگ گیا۔ یہ مرض لانے والا، ٹھیک کرنے والا، رزق دینے والا، موت لانے والا کون ذات ہے؟ وہ رب کریم کی ذات ہے جل جلالہ۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے، ایک صحابی نے اسی طرح عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، ایک ریگستان میں ہمارے پاس جو ہے اونٹ ہوتے ہیں، بہت سارے اونٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، اس میں ایک خارش والا اونٹ آ جاتا ہے، اس کے آنے سے تمام قافلے کو، تمام اونٹوں کو خارش لگ جاتا ہے، تو مرض تو متعدی ہوا یا رسول اللہ۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا فمن اعد الاول، یہ پہلے اونٹ کو بیماری کس نے دی، اس کی بیماری کس نے لگوائی؟ یعنی رب کریم نے پہلے اونٹ کو بھی خارش لگوایا، بیماری لگوایا، اور جو باقی اونٹیں ہیں ان کو بھی رب کی امر سے جو ہے وہ خارش لگ گیا۔ مقصد کیا ہوا؟ کبھی وبا آئے، بیماری آ جائے اور ہم احتیاط کرنا شروع کریں، تو ہمارے عقیدہ ہونا چاہیے کہ چاہے ہم مریض کے پاس کیوں نہ بیٹھے، اگر اللہ نہیں چاہے گا ہم بھی بیماری اڑ کر نہیں لگے گی۔ بیماری ہمیں تب لگے گی جب رب کا اذن ہوگا، رب کا عطا ہوگا، رب کا امر ہوگا، بیماری ہمیں، ورنہ اللہ کی مشیت اگر نہیں ہوگی، اسپتال کے اندر آپ رہو، آپ کو بیماری اڑ کر نہیں لگے گی۔ لیکن جو بھی آتا ہے رب کے امر سے، اذن سے، اور رب کے جو ہے وہ حکم سے تمہیں لگ جاتا ہے۔ اور اس کے دلیل میں وہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ایک دفعہ وہ قبیلے کے لوگ آئے تھے نا، وفد ثقیف کے لوگ آئے تھے، حضور کے پاس آئے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں بیعت کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ اس میں ایک آدمی مجذوم تھا، اس کو یہی بیماری تھی جو کوڑ کی بیماری ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں لگ جائے گی۔ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ، یہ بندے بھی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضور نے اس کے ساتھ پیغام بھیجا کہ تم جو ہے تمہارا بیعت ہو گیا، انا قد بایعناک فرجع، تمہارا بیعت ہو گیا بس تم لوٹ جاؤ۔ ان کے ساتھ اللہ کے نبی خود نہیں ملے، ہمیں درس دیا، یہ تلقین دیا ان لوگوں کے لیے کہ جو احتیاط کرنا چاہتے ہیں،
کہ دیکھو انہوں نے حضور نے ان سے ہاتھ ملا کر ان سے بیعت نہیں لیا، بلکہ دور ہی سے فرمایا، ان کو پیغام دیا کہ ہم نے تمہارا بیعت کر لیا اور تم واپس چلے جاؤ۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہوا ہے، اور اس کا راوی جناب عامر رضی اللہ عنہ مبارک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ثقیف کا وفد تھا اور اس میں ایک مجذوم شخص تھا، حضور سے ملنا چاہتا تھا، کہ حضور نے کہا تمہارا بیعت ہو گیا، تم لوٹ جاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ احتیاط بھی انسان کر سکتا ہے، اس عقیدے کے ساتھ کہ بیماری ہمیں لگے گی بھی تو رب کریم کی اذن سے لگی۔ اگرچہ بہت سارے ہمارے جمہور اس حدیث کے ظاہر پر گئے ہیں، اور توکل کی بات بھی ہے کہ انسان کبھی یہ گمان نہ کرے کہ یہ بیماری اڑ کر مجھے لگ جائے گی، بلکہ وہ کیا گمان کرے کہ انشاءاللہ اللہ کی اذن ہوگا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، جناب سیدنا زین العابدین کے بارے میں ہے مبارک کہ اس کی ایک لونڈی تھی، اور نے ایک دن عرض کی کہ حضرت میں آپ کو کھانے میں کتنے عرصے سے زہر ملا کر پلا رہی ہو، لیکن تمہارے اوپر زہر کا اثر نہیں ہو رہا، تمہیں کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا میں جب بھی کھانا کھاتا ہوں تو میں یہ مبارک ورد کرتا ہوں کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم۔ اس ورد کی برکت سے رب کریم مجھے جو ہے وہ اس زہر کے اثر سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ وہ بڑے لوگ تھے، آپ نے اس لونڈی کو معاف کر دیا، بخش دیا، کچھ نہیں کہا اس کو، لیکن یہ کیا ہے، یہ یقین کی بات ہے۔ جب یقین محکم ہو تو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان احتیاط کرنا چاہے تو احتیاط کرتے ہوئے یقین رکھے کہ مجھے بیماری تب لگے گی جب رب کا اذن ہوگا۔ صرف کسی کی چینکنے سے، کسی سے ہاتھ ملنے سے، کسی کے پاس بیٹھنے سے مجھے بیماری اڑ کر نہیں لگے گی، بلکہ اللہ کے اذن سے مجھے لگے گی۔ مؤثر حقیقی جو ہے وہ رب کریم کے اذن ہے، نہ کہ جو ہے یہ بیماری اور یہ تکلیف ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ صحابہ نے عرض کی، کچھ صحابہ یا رسول اللہ ہمارے فلان زمین ہے ریگستان والا، لیکن اس میں عجیب و غریب قسم کی وبائیں آتی ہے، وہ قحط، وہ زمین کے اوپر، کھیتوں کے اوپر ایک قسم کی بیماری آ جاتی ہے، سب بیماریوں وہ کھیتوں کو خراب کر دیتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس زمین کو چھوڑو، وہاں پر خود کو رکھنا ہلاکت میں رکھنے کے مترادف ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، مشکاۃ شریف کے اندر موجود ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا مقصد کیا ہوا، کسی علاقے کا آب و ہوا خراب ہے، کسی آب و ہوا میں نقصان ہے، آپ اپنے طب کے لحاظ سے نا، یہ اب ایمان کی بات نہیں ہے، طب کی بات ہے، صحت کی بات ہے، آپ صحت کی خاطر اس علاقے کو چھوڑو اور ایسے علاقے میں چلے جاؤ کہ جہاں کا موسم اچھا ہے، جہاں کا جو ہے وہ آب و ہوا خوبصورت ہے، اچھی ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ باقی فقہ کا مسئلہ بھی یہ ہے، کسی انسان کو بیماری ہے، کسی انسان کو کوڑ کی بیماری ہے، مجذوم ہے، کوئی وبا کا شکار ہے، اس کو لوگوں سے نہیں ملنا چاہیے، خود ان کو لوگوں کے پاس نہیں آنا چاہیے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ ایک انسان کو بہت سخت الرجی ہے، وہ خود لوگوں سے دور رہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ وہی بات پھر آ جاتی ہے کہ اللہ کا اذن ہوتا ہے، بیماری آگے منتقل ہو جاتی ہے، لیکن یہ کیا ہے، باقی لوگ، ہر کسی کا ایمان یقین مضبوط نہیں ہوتا، اس سے دور رہنا چاہیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بیماری لانے والا اللہ کے نبی نے، جناب ابراہیم نے کیا دعا فرمائی علیہ السلام کہ جب میں مریض ہوتا ہوں رب مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وجہ پلاتا ہے، اور وہی مجھے دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ تو سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ اذن سے ہوتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے، حفظ و سلامتی نصیب فرمائے، ہر قسم کے آفات و بلیات سے نجات نصیب فرمائے، اور تمام اہل اسلام پر خاص رحم و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔